بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ آج علام السنة المنشورة الاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 33 سے پڑھنے جا رہے ہیں. یہ حلقہ نمبر 10. جی شیخ شروع کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. السؤال: ما دليل الحج؟ الجواب: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين. وتقدم حديث جبرائيل وحديث بني الإسلام على 5 وغيرها كثير. اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. جبریل پڑھیے. جبريل. اچھا. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على 5 وغيرها كثير. حكم من جحد واحدا من أركان الإسلام. السؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. حكم من أقر بأركان الإسلام ثم تركها لنوع تكالب. حمزہ نہیں ہے. من اقر، حمزہ نہیں ہے. جی. حکم من اقر بارکان الاسلام ثم ترکها لنوع تکاسل او تأویل. السؤال: ما حكم من اقر بها ثم تركها لنوع تكاسل او تأويل؟ الجواب: اما الصلاة فمن اخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وحديث أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره. وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنها آخذها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام. ماله را کے اوپر فتحہ دیں. کہاں سے؟ ومن منعها فإنها آخذها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها لآيات والأحاديث السابقة وغيرها. وفعله أبو بكر وصاحبة رضي الله عنهم أجمعين. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة. وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. کافی ہے شیخ؟ جی. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. چلیے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورہ، اس میں سوال نمبر 33 اور حلقہ نمبر یہ آج کا 10 ہے. دیکھیے اب جیسا کہ اسلام کے ارکان پر یہ تفصیل بیان کر رہے ہیں اور اس میں شروط لا الہ الا اللہ 7 بیان کیے، پھر اس کے بعد شروط ان محمد رسول اللہ انہوں نے بیان کیا. جو شروط ان محمد رسول اللہ اس میں کافی تفصیل سے لکھی گئی ہے عبارتیں، تو اس کو میں نے کل اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا. کیا ہے کسی کے ذہن میں ہے؟ جی مشائخ، شروط ان محمد رسول اللہ. شیخ سوال کیا ہے وہ بتائیں گے تو پھر جو ہے. جی شروط یا ما معنی شہادت ان محمد رسول اللہ انہوں نے کہا تھا، تو کیا اس کے معنی تقریباً انہوں نے آدھا پونا صفحے میں لکھا ہے، اور اس کے لیے میں نے 2-3-4 جملوں میں ذکر کیا تھا معنی شہادت ان محمد رسول اللہ. تصدیقہ فیما اخبر، جی 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 تصدیقہ فیما اخبر، طاعته فیما امر، واجتناب ما نهى وزجر. ما نهى عنه وزجر. ما نهى عنه وزجر. جی بعد میں اور بھی 2 ہیں تھے، وتسلیم له بعد 5واں جو ہے اللہ تعبد اللہ الا بما شرعه اللہ. ٹھیک ہے، یا تو اس کو مجھول کے صیغے کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. ٹھیک ہے جی 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 تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. اور رہی بات شروط کی، تو شروط میں جو لا الہ الا اللہ کے شرائط ہیں وہی محمد رسول اللہ کے شرائط ہیں جو انہوں نے بیان کیا: علم، یقین، انقیاد، قبول، اخلاص، صدق، محبت اور موالات. یہ اس کے 7 شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کے، وہی شرائط شروط ان محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ کہنے کے بھی شرائط یہی 7 ہیں کہ آدمی یہ ساری چیزیں بھی جانتا ہو اور اس پر اس کا یقین ہو، ان چیزوں کو قبول کرتا ہو. کیونکہ اگر ان چیزوں کو قبول نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق عبادت نہ کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح طور سے وہ مومن ہی نہیں ہے. معنی شہادت ان محمد رسول اللہ میں جیسے کہا گیا وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، وہی چیز یہ اس کے شرائط میں بھی ثابت آئے گی، واضح ہوگی یا ضروری ہوگی کہ آدمی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے تو پھر وہ قبول کرے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں، شرعی طریقے کے مطابق انہی کے طریقے کے مطابق عبادت کرے، ان ساری چیزوں کو قبول کرے اور اس میں وہ مخلص بھی ہو. تو یہ سارے شرائط جو لا الہ الا اللہ کے ہیں وہی شرائط محمد رسول اللہ کے بھی ہوں گے. انہوں نے یہی کہا شروط الشہادت الاولی یہ شروط فی الثانیہ. یہ کل کے درس سے متعلق ایک بات تھی کیونکہ وہ اہم ہے، اسی لیے میں نے اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا اعادہ کیا. اور اس کے بعد دیکھیے آج کا جو ہم لوگوں نے سوال پڑھا تھا ما دلیل الحج. قال اللہ تعالی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حج فرض ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف حدیث ہے، حدیث جبریل بنی الاسلام علی 5، اس کے اندر بھی حج کا ذکر آیا ہے. تو اب
یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ اسلام کا رکن ہے، اور بعض سلف اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جہاد بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جبکہ جمہور کے پاس یا جو راجح مسلک ہے اس میں یہی ہے کہ 5 ارکان ہی اسلام کے ارکان شمار کیے جاتے ہیں۔ جہاد کو سلف میں سے بعض نے گرچہ کہ اس کو شمار کیا ہے، لیکن جمہور کے پاس اسلام کے 5 ارکان ہی ہیں، اور یہ حدیث جبریل کی بنیاد پر۔ اس کے بعد اب اس میں اس سے پہلے بھی میں نے یہ چیز ذکر کی تھی کہ انہوں نے حج کی فرضیت کے لیے دلیل پوچھی ہے، اور یہاں ہم لوگوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیز ان 5 چیزوں پر کیا عمل کرنا ضروری ہے مشائخ؟ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے؟ نہیں شیخ نہیں، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں تو زکات کہاں سے دے گا؟ اسی طرح سے حج بھی بالکل۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام کا رکن ہے، اس بات کا وہ عقیدہ رکھے، ان چیزوں کا وہ اقرار کرے۔ رہی بات عمل کے شرائط اگر اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ ان کا مکلف ہوگا۔ زکوٰۃ کے شرائط پائے جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، حج کے شرائط اس پر پائے جاتے ہیں اس کے اندر تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اسی طرح معاملہ روزے کا بھی ہے، اگر کوئی اسلام ہی ایسی حالت میں لایا کہ وہ بالکل عمر کے آخری مرحلے میں ہے اور اس قدر کمزور ہو گیا کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ براہ راست اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اتنا ہمیشہ مرض میں مبتلا ہونے والا یا کمزوری میں مبتلا ہونے والا انسان ہے۔ تو اس طرح جو بالکل کھوسٹ بوڑھا ہو، بالکل جو کمزور ہو گیا ہو، ایسا آدمی جو روزے نہیں رکھتا ہو، اگر وہ روزے بھی نہ رکھے اور اس کے بجائے کھانا کھلا دے تو بھی وہ گویا کہ اسلام کے ارکان کو ادا کر رہا ہے۔ تو یہ خاص طور پر شہادتین اور نماز، یہ دونوں ہی اسی پر سلف میں اختلاف رہا کہ جو تارک صلاح ہے وہ کافر ہے یا نہیں ہے، باقی اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے۔ دیکھیے، حکم من جحد واحدا من ارکان الاسلام، یہ سوال نمبر 34 ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کر دے، او اقر به واستکبر عنہ، یا اقرار بھی کر لیا لیکن تکبر کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اب اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں یقتل کفرا کغیرہ من المکذبین والمستکبرین مثل ابلیس و فرعون۔ تو اگر کوئی اسلام کے رکن کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی روزہ ہے ہی نہیں ہے اسلام میں، یا اسلام میں یہ ایک اختیاری چیز ہے، چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، اسی طرح حج کا انکار کرتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو سستی کرتا ہے، یہاں اس کی بات نہیں، انکار مطلب ہے ہی نہیں، اور اس میں بس تھوڑی سی تحقیق یہ کرنی ہوگی کہ وہ انسان کہیں حدیث و عہد بالاسلام تو نہیں ہے کہ وہ ابھی کلمہ پڑھا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کلمہ دین کی کیا تفصیلات ہیں، وہ انکار کرتا ہے جہل کی وجہ سے، تو پھر ایسا انکار اس کو کفر میں مبتلا نہیں کرے گا، وہ تو چونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اس کو علم آ جائے گا، اس کو علم حاصل ہو جائے گا، اس کے باوجود وہ انکار کرے گا، تو پھر وہ منکر ہوگا، اسلام کے ایک رکن کے انکار کے وجہ سے وہ گویا کہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یہ حدیث و عہد بالاسلام جو کہہ رہے ہیں ابھی اسلام قبول کیا، اس کو کوئی پتہ نہ ہو تفصیلات، تو ایسا انسان انکار کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا انکار اس کو دائرہ اسلام سے کیا مشائخ خارج کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر معلوم ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا
وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. جی جی بالکل. اگر معلوم ہے اس کے باوجود انکار کرتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. معلوم ہی نہیں ہے، اسلام ابھی قبول کیا، تو یہ ایک چھوٹا سا یہ نقطہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز ہے، یقتل کفرن جو کہہ رہے ہیں، تو مطلب اس انکار کے نتیجے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. تو اب آخرت میں اس کا شمار کیا مسلمانوں میں ہوگا، یا اب یہ جو انکار کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، تو کیا اس کو دفن کر کے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی مشاہد؟ بہت کٹھن سوال ہے شیخ، آپ ہی جواب دے دیجئے. بتائیں، اور کوئی بتا رہے ہیں؟ جی مشاہد. جی اور مشاہد سن رہے ہیں؟ نہیں پڑھی جائے گی جنازے کی نماز. جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، صحیح بات ہے. کیوں نہیں پڑھی جائے گی شیخ؟ وضاحت کریں گے. کفرن. ایوہ یقتل کفرن. اب وہ انسان کو مارا، اس کی گردن اس لیے ماری گئی یا اس کو قتل اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اس انکار کے نتیجے میں وہ کافر ہو گیا. ایک ہے دیکھیے زنا بعد احسان، اگر کوئی شادی شدہ انسان زنا کر لیا تو اب اس کو قتل کیا جائے گا. اب اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ پڑھی جائے گی، پڑھی جائے گی. اس کی پڑھی جائے گی، کیونکہ اس کو جو قتل کیا جا رہا ہے یقتل حدن، وہ اسلام کی حد ہے. اور اسی طرح اگر کسی مسلمان نے کسی کو عمدن قتل کیا تو پھر قصاص میں اگر اس کو مارا جاتا ہے تو پھر اس کو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ جی مشائخ. عمدن اگر قتل کرتا ہے تو بھی وہ مومن ہی ہے نا شیخ. جی بالکل. تو اس کو جو مارا جا رہا ہے، جی بولیے. جی تو نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ. نماز پڑھی جائے گی بالکل. تو دیکھیے جو اسی میں فرق بس اتنا ہے، یقتل کفرن او یقتل حدن. اگر حدن مارا جاتا ہے کوئی انسان تو پھر وہ مسلمان ہے، مسلمان باقی رہے گا. ابھی جیسے میں نے مثال دی زنا بعد احسان، یا پھر النفس بالنفس، قصاص کے بدلے مارا جا رہا ہے، تو وہ سب حدن قتل کیے گئے. اور جو کفرن قتل کیا جا رہا ہے وہ تو گویا کہ اس کا شمار ہی مسلمانوں میں نہیں. اس وجہ سے نہ اس کو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو جگہ دی جائے گی. یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اسلام کے ارکان کا انکار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ مخرج من الملہ ہے. حکم من اقر بارکان الاسلام ثم ترکها لنوع تکاسل او تاویل. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 35 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. سوال نمبر 35 میں دیکھیے، اما الصلاة فمن اخرها عن وقتها بهذه الصفة فانه يستتاب فان تاب والا قتل حدا. شہادتین کا ایک انسان اقرار کرتا ہے، نماز سستی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یقتل حدن، یہ اس کو حد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا. تو مطلب یہ کہ وہ اسلام میں گویا کہ باقی رہے گا. یقتل حدن اگر جب کہہ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہو گیا، اس کو جب حدن قتل کیا گیا. اس کے بعد اس کے لیے دلیل وہ دے رہے ہیں اس کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے.
ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کر لیں کافر، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو یا ان کا راستہ چھوڑ دو. اگر نہیں کریں گے، نماز ادا نہیں کریں گے تو پھر ان کی راہ چھوڑی نہیں جائے گی، ان کو راستہ نہیں چھوڑا جائے گا. مطلب یہ کہ ان کا محاسبہ کیا جائے گا. اسی طرح دوسری حدیث میں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. نماز قائم کر دیں تو ان کی جانیں بچ جائیں گی یا ان سے قتال نہیں کیا جائے گا. اور زکوٰۃ کے تعلق سے تھوڑی تفصیل ہے. اگر زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرنے والا ایک فوج جمع کر کے رکھا ہے، ایک اس کے پاس ایک قوت ہے، ایک بڑی جماعت ہے، اور یہ پورے جماعت کی شکل میں یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، تو مسلمانوں کا جو امام ہوگا وہ ان لوگوں سے لڑے گا. مانعین زکوٰۃ سے چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا اور صحابہ نے ان کے ساتھ قتال میں شرکت کی، تو اس وجہ سے اگر کوئی جماعت زکوٰۃ دینے سے انکار کرتی ہے تو ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا. مسلمانوں کا امام قتال کرے گا، یہ ہر کس و ناکس یا کسی بھی شخصی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیے اس کے لیے کہہ رہا ہوں اما الزکاۃ فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا. ایک آدمی ہے نہیں دے گا، یہ اس بات کا انکار کیا تو اس کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا، بلکہ امام زبردستی لے گا اس سے. وَنَكَّلَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِّن مَالِهِ، اس کو سزا کے طور پر مزید اس کے مال میں سے کچھ اور لے گا. مثلا جو ہے 1000 ریال زکوٰۃ کے تھے، وہ دینے سے انکار کرتا تھا، امام کو اختیار ہے وہ چاہے تو جو ہے 1100 ریال بھی لے لے. یہ جو دلیل ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے وَمَن مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ مَعَهَا، کہ جو آدمی اس سے انکار کرے تو ہم وہ زکوٰۃ بھی لیں گے، اس کے ساتھ اس کا آدھا مال بھی لیں گے. اب اس حدیث کے تعلق سے اختلاف ہے کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، تو اس کو حسن درجے میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ قابل قبول ہے. پھر مسلمانوں کا امام اگر مناسب سمجھے تو جرمانے کے طور پر وہ کچھ مال لے بھی سکتا ہے. اچھا یہاں پر دیکھیے مزید یہ بات کہہ رہے ہیں وَإِن كَانُوا جَمَاعَةً وَلَهُمْ شَوْكَةً وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُؤَدُّوهَا لِلْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ یا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی بنیاد پر قتال کیا جائے گا. وَأَمَّا الصَّوْمُ فَلَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ يُؤَدِّبُهُ الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ بِمَا يَكُونُ زَاجِرًا لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ. اگر تو ایک رکن کو دیکھتے آئیے، شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد انکار کرتا ہے تو پھر وہ مرتد ہو جائے گا، وہ اسلام میں رہے گا ہی نہیں. اس کے بعد نماز اگر انکار کرتا ہے تو پھر اس کو بھی جو ہے اتمام حجت اس پر کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، سمجھ جائے، توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو کفر کی وجہ سے، انکار کرنے پر کفر کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، یقتل کفرا. اس کے بعد اگر انکار نہیں کرتا ہے، سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ایسے انسان کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ ایسے انسان کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس کو بھی سمجھایا جائے گا، اگر مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو حداً قتل کیا جائے گا. یہ امام احمد کی رائے ہے، جبکہ دیگر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس کو قتل کرنے کے بجائے اس کو سزا
سزا جیل کی سزا کی جائے گی اس کو، یعنی یسجن، اس کو قید کیا جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے. دیگر لوگوں نے اس کو تعزیر یعنی اس کو کچھ سزا دینے کی بات کہی ہے. امام ابو حنیفہ نے اس کو سجن کی بات کہی ہے. امام احمد نے یقتل حدن یہ بات کہی ہے. رہی بات زکوٰۃ کی، تو زکوٰۃ میں اگر وہ انسان تنہا ہے تو زبردستی حاکم اس سے لے گا اگر وہ انکار کرتا ہے. اگر جماعت ہے تو ان سے قتال کیا جائے گا. اگر یہاں بخیلی کی وجہ سے نہیں دیتا ہے اور سستی کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا مشائخ؟ سستی کرنے سے تو کافر نہیں ہوگا شیخ. جی، تو جو اختلاف ہے وہ نماز کے تعلق سے ہے کہ صحابہ میں اس بات کے قائل ہیں بہت سارے صحابہ، جو عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاح، اس بنیاد پر صحابہ کرام سوائے نماز چھوڑنے کے اور کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے. تو نماز کے تعلق سے یہ بات ہے کہ وہ تارک الصلاح کافر ہے یا نہیں ہے. اگر منکر ہے تو یہ باتفاق کافر ہے. اگر متکاسل ہے، سستی کرنے والا ہے، تو بعض اہل علم کے نزدیک وہ کافر ہے صحابہ کے اقوال کی بنیاد پر. اور جو احادیث ذکر کی گئی ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاح، تو یا پھر یہ ان آیتوں کی بنیاد پر یہ حکم اخذ کیا گیا ہے. بعض دیگر اہل علم نے یہ کہا کہ وہ کافر نہیں ہوگا، اس کو وہ آثم ہوگا، وہ گنہگار ہوگا. یہ نماز کے تعلق سے. رہی بات زکوٰۃ کے تعلق سے، انکار کرے گا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا. سستی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کے پاس قوت ہے تو وہ لے گا زبردستی. نہیں کسی غیر مسلم ملک میں ہے، بخیلی کی وجہ سے دیتا بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں، تو پھر وہ انسان کافر نہیں ہوگا. لیکن اتنا تو ہے کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے کیونکہ وہ اسلام کے ایک رکن کو چھوڑ رہا ہے. یہی بات ہے روزے میں. اگر روزے کا بھی انکار کرتا ہے تو جیسے یہاں پر آ گیا پہلے سوال نمبر 34 میں یہ بات آ گئی، حکم من جحد واحد من ارکان الاسلام. کسی بھی ایک رکن کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ کافر ہے. یہاں اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ کافر. صرف نماز کے تعلق سے اکثر صحابہ اس کے قائل ہیں کہ وہ کافر ہے، ورنہ دیگر ارکان میں کوئی آدمی سستی کی وجہ سے چھوڑنے پر کافر نہیں ہوگا. یہی بات روزے کی ہے. کوئی آدمی اس حجت سے یا اس بنیاد پر کہ میں بہت تھک جاتا ہوں، میرا کام پتھر پھوڑنا ہے، میرا کام گڑھے کھودنا ہے، میرا کام جنگل میں پانی دے رہا ہے، ایسے کچھ بھی ایک کسان لوگ بھی مثلا جو ہے کبھی اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں روزہ رکھنے سے، روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں. تو پھر ایسے لوگ جو اس بنیاد پر کہ ہم پر مشقت ہو رہی ہے، اس بہانے یا کسی اور بہانے سے سستی سے روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ کافر نہیں کہلائیں گے. اسی طرح معاملہ ہے حج کا. وَأَمَّا الْحَجِّ فَكُلُّ عُمُرِ الْعَبْدِ وَقْتٌ لَهُ لَا يَفُوتُ إِلَّا بِالْمَوْتِ. حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے لمبا وقت دیا ہے، موقع دیا ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کو کر لینا چاہیے. اور بہتری اسی میں ہے کہ انسان جلد سے جلد اس فریضے سے سبکدوش ہو اور اس فریضے کو ادا کرے. اور آخرت میں اس کے تعلق سے بعض پرسوگی پوچھا جائے گا اگر وہ انسان اس میں سستی کیا ہے. تو یہ رہی بات اسلام کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کے انکار کرنے پر یا پھر سستی کی وجہ سے چھوڑنے پر اس کا کیا حکم ہوگا. یہ آج اس کی تفصیل ہو گئی سوال نمبر 35 تک. انشاءاللہ کل ہم لوگ پڑھتے ہیں سوال نمبر 36 سے معنی الایمان باللہ. تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.